اسی طرح سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو ایس ایم ایس ہم دین کا بھیجتے ہیں، ہم کو ایس ایم ایس آتے ہیں، اس کو مٹا سکتے ہیں کہ نہیں، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یہ دین کی بے حرمتی تو نہیں ہے، کیونکہ دین کو مٹانا ہوا ہے، گناہ گار ہوں گے۔ کچھ لوگ تو بولتے ہیں کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ حدیثوں کو مٹائیں گے، تو یہ اسی دور کی بات ہے۔ کیا ایسا صحیح ہے؟ کیا آپ کو کوئی حدیث کا ایس ایم ایس آتا ہے تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ اسی میں ای میل وغیرہ کے بارے میں بھی سوچ سکتا ہے۔ اگر کوئی مصلحت ہے تو آدمی اس کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ابو بردہ کہتے ہیں کان ابو موسیٰ یحدثنا باحادیث، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو حدیثیں بتاتے تھے۔ فقمنا لنکتبها، ہم اٹھے، ہم نے اس کو لکھنے کا ارادہ کیا، لکھنے کے لیے ہم اٹھے۔ فقال اتکتبون ما سمعتم منی، تم مجھ سے جو کچھ سنتے ہو کیا تم وہ سب لکھتے ہو؟ قلنا نعم، نے کہا ہاں ہم لکھتے ہیں، آپ کی جو بھی حدیث ہم سنتے ہیں حدیثیں لکھ لیا کرتے ہیں۔ قال فجیئونی بہ، انہوں نے کہا لاؤ، میں نے جو میری حدیث ہے تم جو لکھتے ہو وہ لے کر آؤ۔ فدعا بماء فغسلہ، پانی منگایا، پانی سے پورا لکھا ہوا کیا کر دیا؟ دھو دیا۔ کون ہے یہ؟ ابو موسیٰ صحابی ہیں، تو جو حدیثیں لکھی ہوئی تھی انہوں نے کیا کر دیا؟ اس کو دھو دیا۔ قال وقال احفظوا عنا كما حفظنا، جیسے ہم یاد کرتے تھے تم بھی یاد کرو، یعنی یاد کرو، لکھ کے بے فکر مت ہو جاؤ۔ لکھا، رکھ دیا۔ بعض صحابہ لکھنے کے خلاف تھے، یہ کل کے درس میں آئے گا کہ لکھنا چاہیے کہ نہیں، یہ آپ سوچ رہے ہیں ارے یہ تو بہت مشکل ہو گیا ابھی، یہ تو ڈیلیٹ کرنے کا نہیں، یہ تو بھیجنے کا ہی مسئلہ پیدا ہو گیا ابھی کہ لکھ کے بھیجے کہ نہیں، ٹائپ کرے کہ نہیں اس کے اوپر۔ تو بعض صحابہ وہ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر اس کو لکھنا شروع کریں گے ہم تو لوگ لکھ کے بے فکر ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے کیا، بعض لوگوں نے اسے دلیل لی کہ دیکھو صحابہ نے خود حدیثوں کو مٹایا، قرآن کافی ہے۔ اب یہ بھی عقل چلانے والے پیدا ہوتے ہیں، تو صحابی نے کیا کہا، انہوں نے خود مٹایا اس کو، اور کیا کہا، جیسے ہم نے یاد کیا تم بھی کیا کرو، تو حدیث یاد کرو نا، مٹاؤ نہیں، کاغذ سے انہوں نے اس کو مٹایا۔ کل اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی کیونکہ کل اسی بارے میں درس رہے گا۔ تو انہوں نے کہا احفظوا عنا کما حفظنا، جیسے ہم نے یاد کیا تھا حدیثوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم بھی اس کو یاد کرو۔ تو اس میں دلیل ہم کو ملتی ہے کہ صحابی نے لکھی ہوئی حدیثوں کو کیا کیا، مٹا دیا۔ تو کوئی اگر مصلحت ہے تو کوئی آدمی اس کو اگر مٹاتا ہے، ڈیلیٹ کرتا ہے تو ایسا کر سکتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب یعنی عربی جو ہے اس کو لکھا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ لوگ حدیثیں لکھ لکھ کے سمجھاتے ہیں اور پبلک جا رہی ہے اور دین سیکھ رہی ہے، بولے دیکھو کیا ایسا وائٹ بلیک بورڈ پہ لکھتے ایسا مٹاتے، صحیح ہے کہ قرآن کی آیت مٹاتے، حدیث مٹاتے، دین مٹا رہے لوگ تو پورا، تو کیا جائز ہے ایسا؟ تو آپ دیکھیے کہ اس سے ہم کو ملتا ہے کہ صحابی نے کیا کیا، لکھے ہوئے کو مٹایا۔ تو کوئی مصلحت اگر ایسی ہے تو اس کو مٹایا جا سکتا ہے۔ اس کو جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے روایت کیا اور صحیح روایت ہے۔